آج نہار منہ اٹھ کر سورت کوثر اس طرح پڑھ لو، 3 دن سے پہلے آپ کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی صورت یہ وظیفہ مت چھوڑنا، آپ کا پورا نصیب بدل جائے گا۔ پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک آپ کا مقدر کھل جائے گا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی کامیابی سے مستفید فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یاد رکھیں، کامیابیاں کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں، کاروبار کی بھی ہو سکتی ہے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے، انٹرویو میں پاس ہونے کے لیے، بیرون ملک میں جانے کے لیے، کسی بھی قسم کی ترقی حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے، کاروبار کو عروج پر لے جانے کے لیے، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے، بندش کو ختم کرنے کے لیے، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ ناظرین، ماہ رجب کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں۔ یہ عمل آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو خوشحال کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ عمل جب آپ نے کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دل لگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والی ہے۔ ناظرین، یہ بالکل واضح ہے کہ جو بے رحم ہو اس سے کچھ نہیں مانگا جاتا، رحم کرنے والے سے ہمیشہ مانگا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو صرف رحم کرنے والی ہے، بلکہ بے حد رحم کرنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم کرنے والی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ دعا صرف اسی سے مانگی جائے جو بے حد رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں ہزاروں خوشیاں عطا کریں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کی پوری زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو دعا مانگیں گے وہ دعا پوری ہوگی۔ آپ اللہ پاک کی غیبی مدد کو آسمان سے اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کوئی مصیبت، بیماری، پریشانی وغیرہ آ چکے ہوں یا ان کے آنے کا اندیشہ ہو تو بندے کو فوراً اللہ کی طرف سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس پاک ذات کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ذات برحق دعا قبول فرمائے گا اور ان حوادث کو دور فرما کر نجات دے گا۔ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک دعا نفع بخش ہوتی ہے۔ ان حوادث میں جو آ چکی ہیں اور ان حوادث میں جو اب تک نہیں آئے، لہٰذا تم دعا پر لازم ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی حیا اور کرم کرنے والے ہیں۔ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو مانگنے کے لیے اٹھاتا ہے تو اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کر دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج ہونے کا، شعبان العظم ابپاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، وہ شعبان العظم میں آنسوں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیسے کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم بدن کو، رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ ناظرین، آج کے دن میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کا روزہ رکھنے کی بھی زیادہ فضیلت ہے، اور اس کا روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جو اس دن روزہ رکھے گا اور عبادت کرے گا تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بابرکت رات ہے، اس رات میں جو عبادت کرے گا یا نفل پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر خدا کرے گا، ذکر مصطفیٰ کرے گا اور ان کو روزہ رکھے گا تو اسے 100 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی رات کو عبادت کرنی ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، اور 100 سال کے روزے رکھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ ناظرین، اس دن کو ضائع مت کریں۔ اپنے نصیب کھلوانے کے لیے اللہ سے دعائیں، التجائیں کریں، گڑ گڑائیں اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں۔ اور یاد رکھیے، آج کے دن دعائیں کی جاتی ہیں۔ جو بھی اللہ سے جائز دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کے دل کی تمام مرادیں پوری فرمائیں گے۔
اللہ پاک کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے، تو تم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ دیں گے، اور وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول عربی نے ارشاد فرمایا، قرآن کا بعمل حافظ قیامت کے روز اہل جنت کا سردار ہوگا۔ آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، یہ وظیفہ قرآن پاک کی مختصر اور بہت طاقتور صورت کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو صبح جب بھی آنکھ کھلے آپ نے اس وقت اس عمل کو کرنا ہے، یا پھر اگر اس وقت اس عمل کو نہیں کر سکتے ہیں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتے چلیں، آج کا خوبصورت عمل قرآن پاک کی عظیم سورت مبارکہ سورۃ الکوثر پر مشتمل ہے۔ آپ نے صبح اٹھ کر جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 7 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کا کوئی سا بھی ہو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انک اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 313 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ کے صفاتی نام کی پڑھنی ہے، یا رحمان۔ آپ نے اس طرح پڑھیں گے، یا رحمان 1 مرتبہ ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا رحمان یہ 2 مرتبہ ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا رحمان یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح پڑھتے ہوئے آپ نے پوری ایک تسبیح اللہ کے صفاتی نام یا رحمان کی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، کیونکہ تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فیکون تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار رب رحمان، جس کا ایک حکم دھکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس کے ایک اشارے پر سمندر خود بخود 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ہموار راستے کا منظر پیش کرتے ہیں، جس کے ایک حکم پر بنجر ریگستان میں میٹھے پانی کے چشمے بہنے لگتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ رب العزت ہی تو ہے جو ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے، جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک کے ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والے ذات، اے بھوکھوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مؤمنین مؤمنات پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مؤمنین مؤمنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماریاں باقی نہ رہیں۔
ہیں۔ اے مالک مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں۔ مولا سب پر کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب